الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عقبة ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ صاحب مکس یعنی الذی یعشر الناس رواہ احمد و ابو داود صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں۔ روایت عقبہ ابن عامر سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ٹیکس وصول کرنے والا نہ جائے گا، یعنی کہ جو لوگوں سے عشر لیتا ہے۔ احمد، ابو داود، دارمی۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں عشر کا تذکرہ ہے۔ یہاں مراد اسلامک ٹیکس ہے۔ ظاہری بات ہے یہ اسلامک ہے، اس کے باوجود چونکہ اس میں کرپشن ہوتی ہے۔ جو اسلامک ٹیکس ہیں وہ زکوٰۃ عشر کہلاتے ہیں۔ باقی جو یہ ٹیکس ہیں نا، یہ سیلف کریٹڈ ہیں، جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں یا یورپ کے ہاں لگتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی ایسے ہی ٹیکس لاگو کیے گئے ہیں، جبکہ جو اسلامک ٹیکس ہے، دین کا رکن ہے، وہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے۔ یہاں عشر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ بیت المال کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو حاکم وقت کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف ہر طریقہ استعمال کرے اور اس سے زکوٰۃ وصول کرے، خواہ جہاد کی جنگ کی نوبت آ جائے تو وہ کرے۔ سورہ توبہ کے مطابق جو آیت نمبر 60 ہے سورہ توبہ کی، اس کے مطابق زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں۔ یہ زکوٰۃ بیت المال میں جائے گی۔ جو 8 مصرف ہیں، جو حاکم وقت کے کارندے جو اس کے نیچے ہوتے ہیں، اس کے حکم سے جو وہ محکمہ زکوٰۃ عشر کا بناتا ہے، ہمارے ملک میں بھی یہ ایک محکمہ اوقاف ہے، اس میں زکوٰۃ کا مال جانا چاہیے، عشر کا جانا چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے، جو سال تک مال پڑا رہے، زیر استعمال نہ رہے، اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اور عشر جو ہے وہ اگر کسی کے پاس کوئی زمین ہے، زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ عشر ہے۔ اب اس زمین پر اگر وہ فصل اگاتا ہے، باغ اگاتا ہے، جب وہ فصل تیار ہو کے پک جاتی ہے، مکمل اس کا سارا سسٹم ہو جاتا ہے، باغ پک جاتا ہے، پھل تیار ہو جاتا ہے، تو اس پہ 10% عشر ہوگا، 10واں حصہ۔ تو اگر وہ 1,00,000 کی بکتی ہے تو 10,000 اس پہ عشر ہے، وہ بھی بیت المال میں جائے گا۔ یہ امت مسلمہ سے وصول کرنے والے عاملین کہلاتے ہیں۔ اور سورہ توبہ میں اس کے 8 مصرف بتائے گئے ہیں جو حکومت خرچ کرتی ہے۔ بیچ میں سے جو زکوٰۃ اچک لی جاتی ہے، یہ ناجائز ہے، غلط ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، دین فروشی ہے، دین کے خلاف کام ہے۔ زکوٰۃ صرف ان کے لیے ہے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں۔ 2 مصرف زکوٰۃ پر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، عاملین کہتے ہیں، والعاملین علیہا۔ تو جو عاملین زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اس پہ بھی، یعنی اس زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ بھی دے دیتے ہیں۔ آگے پھر تفصیلیں الگ ہے، سورہ توبہ ہم یہ پوری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جن کی دلداری مقصود ہو، جن کا دل جیتنا ہو، جیسے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں،
تو زکوٰۃ کی مد سے ان کی مدد گورنمنٹ کرے گی، وظائف لگائے گی تاکہ ان کا دل مطمئن رہے۔ پھر کوئی مقروض ہے، بے گناہ قیدی ہے تو اس کا مقدمہ لڑے گی، اور مقروض ہے تو اس کا قرض دے گی، تو ان کی قید سے گردن چھڑانے کے لیے ہے۔ اور مقروضوں کے لیے الگ جو سسٹم ہے، والغارمین، جو فر رقاب جو ہیں وہ جن کے گردن چھڑانے کے لیے یعنی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور والغارمین جو ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے بوجھ تلے، ان کا قرض ادا کرے گی گورنمنٹ، کسی طریقے سے بھی لیے ہیں بیچارے پھنس گئے ہیں۔ اور پھر جو فی سبیل اللہ ہے، وابن السبیل، اللہ کی راہ میں، اور وابن السبیل مسافروں کے لیے، یہ 8 مصرف ہیں۔ اور فرمایا آیت میں فریدۃ من اللہ، یہ سب فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جو حاکم وقت کی ڈیوٹی ہے۔ اس لیے حاکم وقت سے نا پوچھ گچھ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ حاکم وقت کی ڈیوٹی ہے، یہ ادھر عطا کرے گا۔ یہاں جو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے عشر، یعنی یہ بھی زکوٰۃ کی طرح ایک ٹیکس ہے جو اسلامک ٹیکس ہے۔ گورنمنٹ جو ہے، یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا، یہ سلطان مسلم، یہ اس کو کرے گا۔ تو یہ جو لوگ کرتے ہیں، چونکہ عشر اکٹھی کرتے ہیں، پھل ہوتا ہے، تو پھر آپ کو سارا ہی پتہ ہے ہمارے ملک میں جو ٹیکس والے سسٹم چلتے ہیں، پھر رشوتیں چلتی ہیں، رشتہ داریاں چلتی ہیں، تعلقات چلتے ہیں، تو اس میں چونکہ یہ عاملین جو اکٹھی کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہاں جو کہا گیا ہے نا حدیث پاک میں یعشر الناس، یعنی جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، عشر اکٹھا کرتے ہیں، تو وہ پھر کرتے ہیں، کرپشن ہو جاتی ہے تو ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، مال میں کرپشن ہو جاتی ہے، جو بیت المال کا حصہ ہے یہاں سے لگائیں، جو اس ڈیوٹی پہ ہیں ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور جو بیچ میں سے کانٹی مار لیتے ہیں، زکوٰۃ خزانے تک جانے ہی نہیں دیتے۔ اس لیے اسلامک کنٹری، ہمارا ملک جو ہے وہ آج اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ بیچ میں سے زکوٰۃ ادارے بنے ہوئے ہیں، انجمنیں بنی ہوئی ہیں، یہ نہیں اکٹھی کر سکتے زکوٰۃ۔ حاکم وقت، بیت المال، اوقاف ہے۔ آگے وہ جو کرپشن کرتے ہیں وہ شروع سے کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، وہ جانے اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جانے اللہ جانے۔ آپ، ہمارا کام جو ہے وہ بیت المال تک اپنا زکوٰۃ پہنچانا ہے۔ تو یہاں جو لفظ مقص استعمال ہوئے حدیث پاک میں، اس کا ترجمہ جو ہے ٹیکس جو ہے، یہ نہایت مناسب ہے۔ تو آج کل عربی وغیرہ میں جو ٹیکس کو جمرک بولتے ہیں، اور آدمی کے ٹیکس کو کوشان کہتے ہیں۔ یہاں عشر سے جو مراد ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، پیداوار ہے، زمین سے پیداوار، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، بے شک کسی کی کتنی زمین ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ فصل اگائے گا اس پہ عشر ہے، 10واں حصہ ہے، فصل کی تیاری پہ، بکنے پہ جو اس کا منافع ہے، یا نہ بیچے، اس پہ جتنی فصل ہے اس کی زکوٰۃ نکال کے استعمال کرے گا، چاہے بیچے چاہے وہ خود استعمال کرے۔ تو یہ چونکہ اس کٹھی کرنے والوں کے بارے میں وعید کی گئی ہے، چونکہ یہ ظلم ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ شروع ہوں گے تو جنتی ایمان والے ہوں گے، لیکن آخر میں جائیں گے حساب کتاب دینے کے بعد اس ظلم کا، اس رشوت کا، اس تعدی کا جو لوگوں کو اس نے انوالو کیا ہے۔ تو 10واں حصہ جو عشر کا ہوتا ہے، یہ عشر کہلاتا ہے پیداوار میں سے۔ اور خراج اور یہ چنگی، یہ جو کچھ ٹیکس اور بھی ہوتے ہیں اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، لیکن ان کے بھی احکامات یہی ہیں۔ تو اس جو حدیث ہے، اس کے راوی جو ہیں محمد بن اسحاق ابن مندہ ہیں، لفظ یعنی فرما کر انہوں نے فرمایا کہ صاحب مقص، یعنی جو ٹیکس گزار ہے، جو ٹیکس لیتا ہے، جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مراد عشر لینے والا ہے۔ جو دینے والا اگر وہ بیت المال میں حصہ نہیں ڈالتا نہیں تو اس کے الگ احکامات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آگے جی آگے